اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو بدلنا ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے، اور کوئی سائنسدان یا کوئی حاکم اس کو نہیں بدل سکتا۔ دن کو رات میں نہیں بدل سکتا، رات کو دن میں نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اور جو آنکھ والے ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک عبرت کا سبق ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقلب، بدلتا ہے اللہ یقلب اللہ، اللہ بدلتا ہے، لیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، یعنی دن اور رات کو اللہ بدلتا رہتا ہے۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرتن، عبرت ہے، لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں، یعنی آنکھ والے کا مطلب ہے جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے، اللہ کی طرف سے بڑا گہرا سبق ہے۔ گویا آپ دیکھیں، رات اور دن کا باری باری آنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دن اور رات کے گھٹنے بڑھنے سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں، موسمی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی حکمران یا سائنسدان نہیں ہے جو دن کو بدل کر رات بنا لے اور رات کو بدل کر دن کر لے۔ یہ سب اللہ کی شان ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، اور انسان بہت سے کاموں میں مصروف رہتا ہے، پھر تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور آرام کے لیے بنا دیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے آرام و سکون حاصل کر کے پھر دوسرے دن تر و تازہ ہو کر اپنے اپنے کام کریں۔ کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، طلوع سورج پر سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے سورج کی۔ جب سورج دن میں درمیانی حصے میں یعنی آ جاتا تھا سر پر، تو اس وقت بھی سورج کو وہ سجدہ کرتے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تب بھی وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام نے ان 3 اوقات میں سجدے والی عبادت سے منع فرما دیا، کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والے شیطان کے زیر اثر یہ کام اس وقت کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر اس کے خلاف ہے جو حقیقت سے مختلف ہے، تو اسلام ہر باطل راہ کا مخالف ہے۔ اس لیے سورج کے گرد جو اپنی پوجا پرستش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا شیطان کے سینگوں میں سے ہوتا ہے۔ گویا اس وقت جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جن کو شیطان نے سورج کو ہی ان کا معبود ان کے دلوں میں بسایا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے یا سورج طلوع ہوتے ہوئے یا سورج جب سر پہ ہوتا ہے اس وقت سجدے والی عبادت نہیں کرنی۔
سورج کے گرد سورج جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، سورج کے گرد زمین گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ دو طرح کی گردش ہوتی ہے، ایک گردش سال میں پوری ہوتی ہے جس سے موسم بنتے ہیں، جیسے موسم گرمی کا، سردی کا، بہار کا، خزاں کا، اور دوسری گردش 24 گھنٹے میں ہوتی ہے جو زمین اپنے محور کے گرد کرتی ہے۔ زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کا کچھ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ سورج اسی اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے ہی غروب ہوتا ہے۔ اسی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اسے دوسرے دن طلوع ہونے کا حکم مل جاتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے کا حکم ملے گا۔ اس دن لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ آنکھ والوں کے لیے دن اور رات کا بدلنا عبرت کا سبق ہے، کیونکہ دن کی روشنی رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد ظاہر ہوتی ہے تو سارے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کافر، مشرک، منافق کفر و شرک اور نفاق اور گمراہی کے اندھیرے سے نکلنا چاہے تو دین اسلام میں داخلہ اس کے سارے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بہت گناہ گار ہو، گناہوں کے اندھیرے سے توبہ کر لے تو اس کی زندگی میں حق کی ایسی روشنی پھیل جاتی ہے جو اس کی اس زندگی کو اور اس یعنی قیامت کے بعد آنے والی زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے اندھیرے کو اللہ رات کے اندھیرے کی طرح ہٹا کر دن کی روشنی کی طرح اسے نیکیوں اور تقوی کی حسین روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑا اندھیرا کفر اور شرک کا ہے جو گھٹا ٹوپ اندھیری رات سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اگر ایسا مشرک کافر اللہ کی طرف رجوع کرے، اسلام کے دروازے پر پہنچ جائے تو رب تعالیٰ دن کی روشنی کی طرح اس کی زندگی میں بہار لے آتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین۔